الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 54 وقال جل وعلا في موضع آخر وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 آیت نمبر 13 وقال اللہ تعالی فی موضع آخر وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا سورة الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 88 وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا ما في أيديهم
रवाहु सुनन इब्न माजा, हदीस नंबर 4019 व हसनहुल इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। सामीन किराम, बुजुर्ग और दोस्तों, माँ और बहनों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, हम्द सना, किबरियाई और बड़ाई जिस अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू ने हमें और आपको इंसान बनाया, अक्ल शऊर और दानाई अता फरमाई, समझ बूझ अता फरमाई, समीअम बसीरा बनाया, खूबसूरती देकर अलम नजअल लहू ऐनैन व लिसान व शफ़तैन, बड़ी बड़ी नियामतों से माला माल किया, ज़ुबान जैसी अनमोल नियामत से भी अल्लाह रब्बुल आलमीन माला माल किया, माफ़ी ज़मीर को अदा करने की क़ुव्वत और तौफ़ीक बख्शी। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम सूरा रहमान सूरा नंबर 55 के अंदर इरशाद फरमा रहा है, अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। बयान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों को सिखाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन की अनगिनत तारीफ़ और तौसीफ़ के बाद अनगिनत रहमतें नादिल हो हमारे और आपके आखिरी रसूल सैयदुल अंबिया सैयदुल बशर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने हमें इंसानियत सिखाई, चलने फिरने का ढंग सिखाया, खाने पीने के आदाब सिखाए और उठने बैठने का तरीका, गर्जी के इंसानियत हमें हमारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई। उनका हमारे ऊपर बहुत सारे एहसानात हैं, उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पर एक दो नहीं, लाख करोड़ नहीं, अनगिनत रहमतें नाजिल फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आप हजरात के सामने खुतबा मसनूना के बाद कुरान करीम की मुख्तलिफ सूरतों से चंद आयत करीमा और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की ज़ुबान मुबारक से निकली हुई एक प्यारी सी हदीस, जिसको इमाम इब्न माजा ने अपनी सुनन के अंदर जमा किया है, मैंने पढ़ा है। इन नसूस को सामने रखते हुए वक्त महदूद के अंदर चंद बातें कहने की कोशिश करूँगा। रब्बे कायनात से बड़े ही अदब व इखलास के साथ मैं दुआ गो हूँ कि परवरदिगार आलम तो मुझे हक़ बात बोलने और फिर हम तमाम लोगों को उन हक़ बातों पर अमल करने की क़ुव्वत और तौफ़ीक़ अता फरमा। सामीन इकराम, करीब करीब कई सालों से और फिर मादी के चंद महीनों से आलम इस्लाम या पूरी आलम और फिर हिंदुस्तान के जो हालात हैं उस बारे में तफसील बोलना मुनासिब नहीं, इसलिए कि आप हर आदमी उन हालतों से वाकिफ़ है। तकरीबन सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह वगैरह के ज़रिए से हर चीज़ आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हो रही हैं, क्या ये पहली मर्तबा हो रही है रुए ज़मीन पर कि भाई आपको आपकी नागरिकता आपसे ले ली जाएगी, या क्या पहली मर्तबा हो रहा है कि आपको आपके ज़मीन से, आपके घर से बेदखल कर दिया जाएगा? और कर दिया जाएगा तो क्यों किया जाएगा? आपका कसूर क्या है? वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। बहुत सारे वाक़यात आप कुरान करीम को पढ़ेंगे तो मुसलमानों के साथ बहुत सारे वाक़यात सिर्फ उनके मुसलमान होने की वजह से हुए हैं। यानी असाब हुदूद वाला वाक़या जो आप कुरान मजीद सूरतुल बुरूज अगर पढ़ेंगे या तफसीर देखेंगे, लेकिन अफसोस है कि हमें कुरान पढ़ने की फुर्सत तो है नहीं, और अगर किसी तरह पढ़ लेते हैं तो माना मफ़हूम को जानने की भी क़ुव्वत और तौफ़ीक नहीं है। अगर आप जानते तो यकीनन इस तरह की हालातों से हम घबराते नहीं। हमें क्या करना है, इन हालात के मौके पर उसकी तैयारी हम करते। हर आदमी का दायरा अमल अलग होता है। हम आपके बिजनेस करने लगे तो ये हमसे नहीं हो सकता है, और आप कुरान हदीस पढ़ाने लगे या खुतबा देने लगे तो आपसे भी कमा हक़ नहीं हो सकता है। तरीका सबका अलग अलग है। एक हमारा और सारी कायनात का खालिक है, उसका कुछ काम है, फिर आपके जो दुश्मन हैं उनका कुछ काम है, फिर उनके काम जब आपके खिलाफ हो तो आपको क्या करना है, फिर आपका एक काम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम सूरा अल इमरान सूरा नंबर 3 आयत नंबर 54 के अंदर जो इरशाद फरमाया, वमकरू कुफ्फार मुशरिकीन आलम इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ मक्र और चक्र चलाएंगे, साजिशें रचेंगे, और उन लोगों ने रचा भी। लेकिन ऐसे मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन मोमिन का साथ देता है, और साथ दे के क्या करता है, वह मकर अल्लाह, तुम अपनी चाल चलो,
تم یہ کرو کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے یہ کریں گے، لیکن ہمارے پاس بھی کچھ تدبیر ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی کچھ تدبیر چالتا ہے، اور کامیابی کسے ملتی ہے؟ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آپ لاکھوں کام کر جائیے، ہم مسلمانوں سے مل کر، مرد و عورت ہر طرح کے آدمی سے مل کر جو کام نہیں ہوا، ہماری ماں اور بہنوں نے وہ کام کر کے دکھا دیا۔ یہ ہمت، یہ جوش، یہ جذبہ، یہ ہم نے نہیں دیا ہے، یہ قدرتی طور پر ان عورتوں کے اندر ہے۔ ان کے بھاشنوں کا اور ان کے اسپیچ کو آپ دیکھیے تو آپ تعجب کریں گے کہ یہ معلومات، یہ ان کے اندر یہ جوش، یہ جذبہ آیا کہاں سے؟ اللہ رب العالمین تمام طرح کی تدبیر کرتا ہے، لیکن آپ اپنا کام کر جائیے۔ آپ جب اپنا کام کریں گے، اور آپ کا کام کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ابھی ہم بتائیں گے، تو اللہ رب العالمین اپنا کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ جب حالات یہ سب ہو رہے ہیں تو کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سب آخر ہو کیوں رہا ہے؟ کیا حقیقت میں 30-35 کروڑ انسانوں کو پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان بھیج دیا جائے گا؟ قطعی نہیں، ان کے دماغ میں یہ بات کبھی بھی نہیں ہے، گرچہ یہ فرضی طور پر اوپری طور پر یہ کہے، اور ان کے دماغ میں قطعی طور پر یہ بھی نہیں ہے کہ 30 سے 35 کروڑ انسانوں کو سمندر میں ڈال دے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور نہ ان کے دماغ میں ہے، اور نہ ان کے دماغ میں یہ ہے کہ 30 سے 35 کروڑ انسانوں کو ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دے اور فری میں وہاں پر ان کو کھانا کھلائے، یہ بھی دماغ میں نہیں ہے۔ لیکن آخر تو ہے کیا؟ آخر ہے کیا چیز؟ آخر ہے یہ کہ حالات تنگ کر دو، یہ دے دو یہ دے دو، نہیں تو یہاں جاؤ گے وہاں جاؤ گے، تب آخر میں کیا ہوگا؟ وہی ہوگا کیا جیسے کہ اس سے پہلے سینکڑوں سال پہلے، ہزاروں سال پہلے اس طرح کے لوگوں نے کیا تھا۔ کیا کہا تھا؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، ہر زمانے میں اپنے نبیوں کو ان کی امتیوں نے کہا تھا۔ کن لوگوں نے؟ جو کفر کیا تھا، جو کافر لوگ تھے۔ کیا کہا تھا؟ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنے دیش سے نکال دیں گے، اپنی زمین سے، اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ تمہیں رہنا ہے، تمہیں رہنا ہے، ایک کام کرنا ہوگا، کیا؟ گھر واپسی کرنا۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، تم کو اگر رہنا ہے ہمارے بستی میں، ہمارے دیش میں، تو تم گھر واپسی کرو۔ یہ آج کی تدبیر نہیں ہے، 100 سالہ محنت ہے ان کی، 100 سال 150 سال سے وہ اسی چکر میں محنت کر رہے ہیں کہ یہ گھر واپسی کرے اور یہ ملک ہمارا یہ ملک بن جائے، اس کی روپ یہ روپ نہ رہے بلکہ یہ روپ بن جائے۔ آپ کو نہ پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان بھیجنا ہے، اور نہ آپ کو ڈیٹینشن کیمپ میں رکھنا ہے، اور نہ آپ کو سمندر میں ڈالنا ہے۔ آپ سے صرف ہم چاہ رہے ہیں کہ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، گھر واپسی کر لو۔ اور تم گھر واپسی تو آسانی سے کرو گے نہیں، تمہارے سامنے ہم حالات ایسے کر دیں گے اور تمہاری زندگی دوبھر ہم کر دیں گے کہ تم مجبور ہوگے کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو یا تو وہاں جانا ہے تو وہاں جانا، نہیں تو اس میں جاؤ، نہیں تو بھائی آسان راستہ ہے کہ یہ کر لو۔ اور مسلمانوں میں 90% مسلم، آپ الحمدللہ پڑھے لکھے ہیں، دینی شعور اور بیداری ہے، اور بالکل دیہات اور گونچڑ دیہات جس کو کہتے ہیں، وہاں آپ چلے جائیے، بہت سارے لوگ ایسے پائیں گے۔ آج سے تقریباً 19 سال پہلے الہ آباد جانا ہوا تھا، محمد رئیس الندوی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ سلفیہ کے سیف الحدیث اور مفتی، ان کو ایک ایوارڈ ملنا تھا۔ انہوں نے ایک تقریر کی تعلیم کی فضیلت کے اوپر، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک جگہ ایک صاحب نے تقریر کیا، اور وہی میں آپ کو فٹ کر رہا ہوں، تقریر کیا دعوت و تبلیغ کی فضیلت پر، اور اتنی فضیلت ہوئی کہ اس سے آپ کو یہ ملے گی یہ ملے گی یہ ملے گی۔ دعوت تبلیغ کیا کریں گے؟ ایک غیر کو کلمہ پڑھائیں گے، ایک آدمی کو نماز کا طریقہ سکھائیں گے، گھر سے نکلا اور گیا ایک کو پڑھا کہ بھائی تم مسلمان ہو جاؤ، تم مسلمان ہو جاؤ، نہیں تو بھائی ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے، ہم تم کو جینے نہیں دیں گے، ہم یہ کریں، تم مسلمان ہو جاؤ۔ جو جذبے میں وہ گھر سے نکلا تھا وہ آدمی بھی ڈر گیا، اگلا آدمی جو تھا کہ ارے یہ تو بڑا کمال کا آدمی، تو ہمیں مارے گا یا ہمیں زد و کوب کرے گا، چلو ہم ڈر کے مارے، کیا ہے وہ ڈر ہی کے مارے صحیح، اس نے کہا بھائی ہمیں مسلمان بنا لو، کلمہ پڑھا دو۔ تب یہ خان صاحب جو نکلے تھے جو اس جذبہ میں، یہ جب ان کے سامنے وہ غیر مسلم نے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھا دو، تب یہ دیکھ رہا ہے کلمہ پڑھاؤ، یہ کلمہ پھر کیا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کلمہ پڑھا دو، کلمہ کیا ہے یار؟ کلمہ کیا ہے اس کو پتا نہیں،
सैकड़ों की तादाद में अगर 30 करोड़ या 35 करोड़ मुसलमान हैं, 15 से 20 करोड़ मुसलमान ऐसे आपको मिल जाएंगे जिनको ना कलमा से मतलब है, ना जिनको मस्जिद से मतलब है। मस्जिद भी बराबर है, दरगाह भी बराबर है, मंदिर भी बराबर है, हाथ में राखी भी बांध लेगा, हाथ में पताका भी बांध लेगा। उनके सामने दीन और इस्लाम से कोई मतलब नहीं है। हलाल भी उन्हें लिए बराबर है, हराम भी उनके लिए कोई मसला नहीं है। उनके लिए सूद भी बराबर है और उनके लिए बेसूद कारोबार भी बराबर है। किसी तरह का उनको फर्क नहीं है। ऐसे मुसलमान को अगर कहा जाए कि तुम दिन या घर वापसी कर लो तो उन्हें क्या फर्क पड़ेगा? उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे 35 करोड़ मुसलमानों में 15 से 20 करोड़ मुसलमान आपको मिल जाएंगे जिनको दीन और ईमान से कोई मतलब नहीं है। उन लोगों को की घर वापसी मकसद है। और आज से ये नहीं हुआ है। ये जो मैंने आपके सामने कुरान करीम की सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 13 जो पढ़ा, तो वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू लिरुसूलिहिम, ये रसूल जो है जमा है, यानी हर जमाने में उनके पैरोकार लोगों के अलावा जो उनको मानने वाले नहीं थे, उन लोगों ने अपने अपने जमाने में रसूलों से कहा क्या आपको हम अपने घरों से निकाल देंगे, अपने देश से निकाल देंगे, अपने बस्ती से निकाल देंगे, या फिर आपको अगर रहना है तो औला तऊदुन्न फी मिल्लतिना, आपको हमारे मिल्लत में वापस आना है। लेकिन चूंकि ईमानदार थे, फअौहा इलैहिम रब्बुहुम, ऐसे धमकियों के मौके पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन रसूलों की तरफ वही करके कहा लानुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम जालिमों को हलाक व बर्बाद करके रख देंगे। और क्या करेंगे? वलनुस्किनन्नकुमुल अर्द मिन बादिहिम, फिर हम आपको उस जमीन पर आबाद करेंगे। लेकिन किन लोगों को? ज़ालिका लिमन खाफ मकामी व खाफ वईद, ये उन लोगों के लिए है। डिटेंशन कैंप में वो नहीं जाएगा, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान नहीं जाएगा, अपने नागरिकता कागज रहने के बावजूद नहीं जाएगा। वो कौन? ज़ालिका लिमन खाफ मकामी, जो मेरे सामने खड़े होने से डरता है, वह खाफ वईद, मेरे अजाब से डरता है, कुरान और हदीस की तमाम बातों को मानता है। ऐसे लोगों के लिए कोई डर व फिक्र नहीं है। क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मदद करने के लिए खड़े हैं। लानुहलिकन्न ज़ालिमीन, हम जालिमों को हलाक व बर्बाद करके रख देंगे। और अगर यह आदमी नहीं मानेगा, कुरान और हदीस को नहीं मानेगा, मुसलमान है, कलमा तो पढ़ा है, लेकिन ईमान से और इस्लाम से, कारोबार हलाल व हराम की कोई तमीज नहीं है। वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, सूरह तोहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 124। वमन आरद अन ज़िक्री, मेरे कुरान हदीस को तुम नहीं मानोगे तो फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तुम्हें हम डिटेंशन कैंप की जिंदगी देंगे, तंग भरी जिंदगी। और वही डिटेंशन कैंप की जिंदगी, आप उसकी तारीफ अगर जानना चाहेंगे, अभी 15-20 रोज पहले एक मौलाना थे, एक जलसे में मैं था, और वो भी थे तो आसाम के थे। उनसे पूछा तो कहा कि डिटेंशन कैंप की जो तारीफ हम लोग मालूमात किए, 2000 आदमी, यानी वो कोई फिक्स तारीफ नहीं, 2000 आदमी एक लेटरिन। अब आप कीजिए डिटेंशन कैंप। वमन आरद अन ज़िक्री, जो मेरे जिक्र हदीस, कुरान और हदीस और मेरी बातों से जो इराद करेगा, इनकार करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, उसको हम तंग भरी जिंदगी देंगे। इतनी जमीन कुसादा है, लेकिन उसके लिए हम इतनी ही जगह मुतय्यन करेंगे। तुम्हारी जिंदगी इतनी ही में है, तुम्हारी शादी ब्याह, चलना फिरना, तिजारत, खाना पीना, दवा दारू, इलाज मुआवजा, सब इतनी जगह में है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नुहशिरुहु यौमल क़ियामति आमा, और आखिरत में हम अंधा बनाकर उठाएंगे तुमको, अंधा बनाकर। तो बुजुर्गों, दोस्तों, हमें अपना काम करना होगा। अच्छा, करीब करीब 4 महीना से ये सब बहुत हो रहा है। अच्छा, हमने मदद कहां कहां मांगी? हमने मदद कहां कहां मांगी? इन बुरे हालातों से नजात पाने के लिए हमें कहां जाना चाहिए? इन बुरी हालतों से नजात पाने के लिए सबसे पहली बात तो हम ये कहेंगे कि कुरान करीम हमारी आइडियल किताब है, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, अल्लाह के रसूल और अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों के फरमान में है कि तुम अगर किसी को कर्ज भी दो, तुम्हारा बाप या तुम्हारा भाई क्यों ना हो, तो तुम उसे लिख लो। इस दीन में इतना तमाम चीजों में एक शेड्यूल है, एक तरीका है, एक नज्म है,
اس سے چلو. لیکن مسلمانوں میں 90% اتنے بے حس مسلمان ہیں کہ ان کے پاس صحیح سے کاغذ ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگا ہمارے پاس کاغذ؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. تم جس میدان میں بھی جاؤ، جہاں بھی رہو، تم اپنے ہتھیار، اپنی چیز تیار رکھو. کیوں نہیں ہوگا جنم سرٹیفکیٹ تمہارے پاس؟ کیوں نہیں ہوگا آدھار تمہارے پاس؟ پاسپورٹ کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر ہوگا تو تمام چیزوں میں اسپیلنگ کیوں گڑبڑ ہوگی؟ توکل صرف اللہ رب العالمین کا نام لے کر سبحان اللہ الحمدللہ سے نہیں ہے. تمام کام کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا، اس کو تدبیر کا وہ توکل کہتے ہیں. اپنی تمام محنت کر کے ایک کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہم نے نہیں کیا. دوسری بات، ہمیں مدد کن سے مانگنی چاہیے؟ احتجاج اور جلوس اور فلا تو بہت ہوئے، قریب 135 جگہ احتجاج ہو رہا پورے ہندوستان میں. اچھا، جلوس اور احتجاج میں لوگوں کی تعداد بڑھ گئی، مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھی؟ مسجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی مولوی صاحب؟ بڑھی نہیں. بے ایمانوں کی تعداد کم ہوئی؟ نہیں ہوئی. سود خوروں کی تعداد کم ہو گئی کہ نہیں یار؟ مصیبت آ رہی، مصیبت کے موقع پر اللہ رب العالمین کی طرف جانا چاہیے. جب بھی کوئی بڑا معاملہ ہوتا تھا، اذا ہم امر صلی، جب بھی کوئی بڑا مسئلہ ہوتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو صلی، آپ سجدے میں گر جاتے، نماز پڑھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے صحیح بخاری میں، کل بھی میں نے دیکھا، اس سے پہلے بھی قریب 13 جگہ میں واقعہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ. ان کی بیوی حضرت سارہ کو بادشاہ نے پکڑ لیا. ان کو پکڑنے سے پہلے حضرت ابراہیم کو بلایا. کون ہے جی تمہارا؟ وہ دستور تھا کہ اگر بیوی ہوگی تو بدتمیزی کرے گا. تو دیکھیں وہ ایک بنا کے رکھا. یہاں ایک کچھ دستور ہے، وہاں کچھ دستور، یعنی ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ دستور رہا ہی ہے. بیوی لے کے جائے گا تو بدمعاشی کرے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اختی، یہ میری بہن ہے. ایک جھوٹ، پوری زندگی میں صرف 3 جھوٹ انہوں نے کہا ہے، ان میں سے ایک جھوٹ. فوراً پھر بیوی سے جا کے کہہ رہا ہے کہ یا سارہ، اے سارہ، تمہارے اور میرے علاوہ روئے زمین پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. میں تیرے بارے میں مجھ سے پوچھا تو میں نے تجھے اپنی بہن بتا دیا. فلا تکذبینی، تو تم میرا جھٹلانا مت. اگر پوچھے تو کہہ دینا کہاں وہ میرا بھائی ہے. اس کے باوجود بدتمیزی چالو کی. کیا کرتے؟ کاغذ میں نام نہیں آ رہا ہے، پریشان ہو رہے ہیں، اس میں ہو رہا ہے، کریں گے کیا؟ وہاں پر ہر طرح کی تدبیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچانے کے لیے کیا، جو ظاہری تدبیر ہے، پھر بھی نہیں، مشکل ہو رہا تھا. تو کیا کیے؟ اس کا ہاتھ پیر پکڑے نہیں، جا کے کھڑے ہوتے ہیں. صحیح بخاری قریب 13 جگہ پر ہے. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. استعینوا بالصبر والصلاۃ. ارے مجھ سے مدد چاہتے ہو تو نماز کے ذریعے سے مجھ سے مدد مانگو. استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، رب کریم کے سامنے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، میری بیوی کی عزت کا مسئلہ ہے. اور حضرت سارہ بھی دعا کرتی کرنٹ کی طرح. ارے مدد تو وہاں سے مانگو جہاں پر بالکل بجلی کی کرنٹ سے بھی تیز آپ کی آواز پہنچے اور مدد ملے. فوراً مدد ملتی ہے. ہاتھ بڑھاتا ہے وہ بادشاہ، فوراً کپ کپی سی تاری ہوتی ہے، مرغی کی طرح ایسے ہونے لگتا. کہتی اماں میری جان بخش دو، میری جان بخش دو. اس کے بعد انہوں نے دعا کیا، وہ بچ گیا. پھر ہاتھ بڑھاتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی کرنٹ. اس کے بعد مجبور ہو کر ایک خادمہ حضرت ہاجرہ کے روپ میں دیتا ہے وہ. پھر وہ لے جاتی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز ہی میں ابھی ہیں، اشارے سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اما سارہ بتلاتی ہیں رد اللہ قید الکافر فی نحرہ. کافروں کے چکر اور مکر کو، دلی کیمپ وہ جو ابھی پرچار ہوا، سینکڑوں طرح کے الزامات، الفاظ کے بوچھار. کل جناب اعتراف کر رہے ہیں، آج کے تمام اخبارات میں ہے کہ ہمارے غلط الفاظ اور غلط پرچار کی وجہ سے یہ نتیجہ غلط آیا. تو اللہ رب العالمین کرتا ہے رد اللہ قید الکافر فی نحرہ. اس کے چکر مکر کو اللہ اسی کے اوپر لگا دیا. مرغی طاری ہو گئی پریشان ہو کر. ایک خادمہ بھی دیا ہے
پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے شادی کرتے ہیں اور انہی سے حضرت اسماعیل پیدا ہوتے ہیں اور انہی کے خاندان سے ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں۔ مدد ملی کہاں سے؟ نماز کے ذریعے سے۔ نمازیوں کی تعداد کچھ بھی نہیں بڑھی۔ اور ایک کام ہم لوگ کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں نا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم، اور وغیرہ وغیرہ لمبی دعا، لیکن لگ رہا ہے قبول نہیں ہو رہی۔ بھائی دعا تو لاکھوں آدمی کر رہے ہیں، کہاں سے لے کر، آسام سے لے کر اور کنیا کماری اور کشمیر اور بنگال اور ہر جگہ دعا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک بندہ سن 2 ہجری میں ایک لڑائی ہوئی تھی، یہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ سن 2 ہجری میں ایک لڑائی ہوئی تھی، اس لڑائی کو کہتے ہیں غزوہ بدر۔ تمام طلبہ لوگ موجود ہیں، سب جانتے ہیں، آپ لوگ بھی جانتے ہیں۔ اس میں 313 مسلمان، کافر زیادہ تعداد میں، ان کے پاس ہتھیار بھی ہے اور اس زمانے کے ترقی یافتہ تمام چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں سجدے میں گرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اللہ کو اپنا عہد و وعدہ یاد دلاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ، اللہ یہ مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت آج اگر ہلاک ہو جائے تو لم تعبد فی الارض ابدا، زمین کے اوپر کبھی تیری عبادت نہیں ہوگی، مسلمان ختم ہو جائیں۔ ہم بھی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اتنے مسلمان ہمارے باپ دادا اور پشت سے بنائے ہوا ہمارا مکان، ہماری جائیداد سب چھین لیں گے، اللہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تم کافر کی جماعت کو منتشر کر دو، اللہ مسلمانوں کے اندر اجتماعیت پیدا کر دو، لیکن کچھ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے اگر جہاں احتجاج ہو رہا ہے وہیں پر اگر عورتیں نماز پڑھ رہی تو 5 جماعتیں ہو رہی ہے، دیوبندی الگ، بریلوی الگ، وہابی الگ، فلاں الگ، نہیں ہو رہا ہے، دل بھی نہیں مل رہا۔ وہاں پر ایک بندہ نے دعا کیا تھا، فوراً مدد آئی اور فرشتوں کا نزول ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے کہ میرے آگے ایک کافر کو دھڑام سے کسی نے مارا، چٹ پٹاؤ ہو کر وہ گرا، لیکن مارنے والا آدمی جو تھا اس کو میں پہچان نہیں پا رہا، یہ کون تھا؟ کپڑا صاف شفاف، وہ فرشتے تھے۔ ایک بندہ نے دعا کیا، فوراً قبول ہوئی۔ یہاں لاکھوں بندہ دعا کر رہے ہیں، وہ نتیجہ سامنے نہیں آ رہا۔ کیوں؟ دعا کی قبولیت کے جو شرائط ہیں اپنے اندر پیدا کیا۔ دعا کر رہے ہیں حرام کھا کر، دعا قبول ہوگی نہیں۔ دعا کر رہے ہیں پیاز کھا کر، قبول ہوگی نہیں۔ دعا کر رہے ہیں بہن کا حق ہڑپ کر، دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی۔ دعا کرنے سے پہلے قبولیت دعا کے جو شرائط ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو پہلے بنائیے۔ ایمان کے اندر کمزوری ہو تو پھر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بزرگوں اور دوستو، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ رب العالمین اپنی ایک تدبیر کر رہا ہے، آپ کے دشمن اپنی تدبیر کر رہے ہیں، آپ کو اپنا کام کرنا ہے۔ کیا کہ آپ کو اپنا عمل درست کرنا ہے، آپ کو اپنی تجارت درست کرنی ہے، آپ کو اپنے معاملات کو درست کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کا کوئی بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے، لیکن صرف اس امید پر کہ ہمارا اللہ ہے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن آپ کا اللہ اگر ہے تو پہلے آپ اللہ کا بندہ تو بنیے۔ ٹائم زیادہ ہو گیا اور 1-2 باتیں تھی، بہرحال بہت ساری باتیں سنتے ہیں لیکن سننے سے زیادہ ضروری ہے کہ عمل کریں، عمل کیجئے۔ جتنی باتیں سنے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین یہی بات جو میں نے ابھی آپ نے کہا کہ رسول حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر بھی ہیں اور مدین میں رہتے تھے، ان کو بھی ان کے قوم کے لوگوں نے یہی کہا تھا، وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب، آپ کو ہم نکال دیں گے، والذین آمنوا معك، اور آپ کے ساتھ جو مسلمان ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے، فی قریتنا، اپنی بستی سے یعنی مدین سے نکال دیں گے۔ آپ کو اگر رہنا ہے تو آپ گھر واپسی کر لیں۔ تو اتنے سارے مسلمان، آپ بنارس میں 1 آدھ مہینہ پہلے ایک جگہ لکھا تھا گھر واپسی کر لو،
پھر ایک دن کے بعد وہ ہٹ گیا۔ مقصد یہی ہے میرے بھائی، ایمان مضبوط کیجئے، گھر واپسی تو بہت دور کی بات، آپ کے ایمان میں آنچ بھی نہیں آ پائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کو مضبوط بنا دے، اللہ تعالی ہمیں کاروبار صحیح طور پر کرنے کی قوت اور توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، پروردگار عالم ہمیں حلال روزی کمانے کی قوت اور توفیق عطا فرما، ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور فرما دے، پروردگار عالم ہم میں سے بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی برزخی زندگی کو آرام دہ بنا دے، ان کے نیک اعمال کو قبول فرما لے، ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جو حدیث ہم نے پڑھی تھی حضرت عبداللہ بن عمر کی کہ اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہم لوگ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، کیا کہا کہ لم ينقص المکیال والمیزان، کہ اے عبداللہ اور تمہارے علاوہ جتنے لوگ ہیں جان لو، قیامت تک جب انسان لین دین میں کمی کرنا چالو کر دے گا، لین دین میں کمی کرنا چالو کر دے گا تو ہماری طرف سے ہم آسمان سے اتر کے تھوڑا آئیں گے، ہم اپنے عذاب دینے کے لیے ہمارے پاس بہت طریقہ ہے، تو میں کیا کروں گا، الا اخذوا بالسنین، تو ہم ان کے کاروبار کو بھرشٹ کر کے رکھ دیں گے، قحط سالی میں ہم مبتلا کر دیں گے۔ اگر کاروبار کرنے والا آدمی ہے تو کاروبار نہیں چلے گا، اگر وہ کاشتکار آدمی ہوگا تو ان کے زمین پر کھیتی نہیں ہوگی۔ الا اخذوا بالسنین، اور کیا کروں گا، وشدت المعونہ، ایک تو کاروبار چلے گا نہیں اور دوسرا مہنگائی جان اور کمر توڑ مہنگائی دیں گے، شدت معونہ۔ اب دیکھیں گیس قریب قریب 1000 روپیہ سلنڈر، 1000 روپیہ، اور گیس کیوں، تمام چیزیں لے لیجیے، اب جس کا دام بڑھ گیا تو بڑھ گیا، شدت المعونہ۔ اور کیا، وجور السلطان علیہم، ظالم اور جابر بادشاہ ان کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا، ظالم اور جابر بادشاہ۔ ہو رہا ہے کہ نہیں، ایک دم ہو گیا، تینوں چیزیں فٹ ہو گئی۔ الا اخذوا بالسنین، قحط سالی، تجارت نہیں چل رہی ہے، اور کیا، وشدت المعونہ، کمر توڑ دینے والی مہنگائی، وجور السلطان علیہم، ظالم اور جابر بادشاہ۔ یہ کب ہوگا، لم ينقص المکیال والمیزان، لین دین میں جب کمی کرنا چالو کر دیں گے، اور وہی ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر حدیث لمبی ہے، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔